ہے جو فرض ہے، کسی بھی مسلمان کو چھٹکارا نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان اس سے ہٹ نہیں سکتا ہے، خبر میں بھی پوچھا جائے گا اور اس کے بارے میں نبی نے حدیث بھی بیان فرما دی۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت غور سے دیکھ رہے ہیں مجھے آپ بتاؤ وہ علم کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا وہ قبر کے 3 سوالات ہیں۔ کون سا علم؟ خبر کے 3 سوالات ہیں، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وہ رب کون ہے، نبی کون ہے، دین کیا ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے اس کے بارے میں علم حاصل کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں عقیدے کا علم، کچھ لوگ کہتے ہیں نماز کے بارے میں علم، کچھ لوگ کہتے ہیں اخلاق کے بارے میں علم، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آدھی لائن میں جواب دیا ہے۔ میری آپ سے عاجزانہ درخواست ہے، عربی میں نے اسے نوٹ کیا ہے۔ وہ کون سا علم ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے؟ دنیا کے ایک بہت بڑے عالم کا قول میں نے نوٹ کر لیا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں گھر جانے کے بعد آپ بھی اسے نوٹ کر کے رکھیے، انشاءاللہ آپ بھی اسے نوٹ کر کے رکھیے۔ وہ علم جو ہر مسلمان پر فرض ہے کون سا ہے؟ عربی میں نے اسے نوٹ کیا اس طریقے سے۔ ہمارے جو بڑے علماء، بہت بڑے علماء، انہوں نے اس کو لکھا العلم الواجب، العلم الواجب۔ واجب جو علم ہے، فرض جو علم ہے، وہ ما لا يقوم دین العبد الا به۔ جی ہاں، وہ ما لا يقوم دین العبد الا به۔ میں چاہتا ہوں عربی میں یہ آدھی لائن یاد کرنا آپ انشاءاللہ۔ وہ کون سا علم ہے جو ہر مسلمان پر واجب ہے؟ جی، جس کے ذریعے سے اس کا دین صحیح ہو، اس کی عبادت صحیح ہو جائے، وہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مجھے یقین ہے آدھی سے زیادہ مجلس کو سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ بولا کرتے تھے، آزاد کو سمجھنے کے لیے آزاد جیسا بننا ضروری ہے۔ جی ہاں، بڑے علماء کی باتوں کو سمجھنے کے لیے وہ دماغ بھی چاہیے۔ اور ذرا میں کھول کے بولتا ہوں تاکہ ہماری سمجھ میں آئے۔ ہمارا جو دین ہے نا، ہمارے دین میں چلنے کے لیے جتنا بھی ضروری ہے وہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری عبادت کو صحیح کرنے کے لیے جو بھی ضروری ہے وہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ذرا اسے تفصیل کرتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 1، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے؟ ہر مسلمان پر فرض ہے اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ حاصل کریں۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے، غور سے سنو جی یہ جملہ، وما قدر اللہ حق قدرہ۔ اللہ کو جیسے پہچاننا تھا لوگ نہیں پہچانے۔ اللہ اکبر۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، کون ہے اللہ؟ اس کی معرفت کیا ہے؟ اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم نہیں حاصل کرتے اس لیے شرک کرتے ہیں اور بڑے بڑے جملے بول دیتے ہیں۔ وہی جو مستوی عرش تھا مجتبی ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ سننے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے نہیں؟ علم نہیں نا، اللہ کون ہے، اس کی ذات کیا ہے۔ وہی جو عرش پر اللہ تھا نا، وہی اللہ نبی اور قوالی لوگ بناتے ہیں۔ جس نے کیا بولتے ہیں، علی کو دیکھا اس نے نبی کو دیکھا، جس نے نبی کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، علی خدا علی خدا علی خدا۔ جاؤ یہاں سے، قوالی ملے گی آپ کو۔ اللہ کون ہے نہیں معلوم، اس لیے شرک ہو رہا ہے۔ ہر مسلمان پر فرض ہے اللہ کے بارے میں علم حاصل کریں، رسول اللہ کے بارے میں علم حاصل کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخرت کے بارے میں ایمان نمبر 1۔ نمبر 2، عبادت کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ نماز کیسا پڑھنا ہے نہیں معلوم ہے لوگوں کو۔ جی ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، نماز کا طریقہ نہیں معلوم۔ میں نے تراویح کے درسوں میں کہا 14 ارکان، 9 شرائط، 8 واجبات ایک نماز میں ہیں۔ رکن چھوٹا تو نماز چلی گئی، شرط چھوٹی تو نماز چلی گئی، واجب چھوٹا تو سجدے سہو ہے۔ ہر مسلمان پر واجب ہے معلوم کرنا۔ عبادت کا علم۔ تیسرا، حلال و حرام کیا ہے، اللہ ہمیں معلوم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھا، معاملات کیا ہیں۔ میں ذرا اور کھول کے بول رہا ہوں، اگر کوئی تاجر ہیں، تجارت کرنے والے ہیں، خرید و فروخت کے احکامات کیا ہیں؟ نہیں سمجھ میں آیا جملہ نا؟ کیسا بیچنا، کیسا خریدنا، اسلام کیا بولتا ہے؟ اس لیے کہ یہ خرید و فروخت اتنا بڑا گناہ ہے کہ قوم ذرا ڈنڈی ماری اللہ نے عذاب اتار دیا۔ خریدو، یہ علم ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ٹائم نکال کر اللہ ہمیں یہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ ہمارے لیے راہ نجات نہیں ہے، راہ فرار نہیں ہے۔ ایک حدیث پر جمعہ کا خطبہ انشاءاللہ ختم کر لیتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے، ہمارے بچوں کو اللہ نے ہمارے انڈر میں دیا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ نے ایک جملہ کہا، اے مومنو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، ذمہ داری نبھاؤ۔ اور یہ بھی نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی بندہ اللہ نے اگر اسے ذمہ دار بنایا ہے، مسجد ہو، مدرسہ ہو، بچے ہوں، بیوی ہوں، اگر وہ دھوکہ دے ذمہ داری میں، صحیح ذمہ داری نہیں نبھائے، جس دن وہ مرے گا اس پر جنت حرام ہے۔ اٹھو غور سے سنو، جملہ بڑا ہے، اس پر جنت حرام ہے۔ اس لیے میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں اور آپ کی اولاد کے لیے بھی میری گزارش ہے، یہ جو ضروری علم ہے ہر مسلمان پر، جو فرض علم ہے، آپ بھی حاصل کیجئے انشاءاللہ، اور اپنی اولاد کو بھی یہ علم آپ دینے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ۔ اور وہ سارے بڑے مالدار حضرات، میری آپ سے گزارش ہے، شیخ ہمارا بچہ میری بات سنتا نہیں، 3 دن ہو گیا مر کر، ہمارے بڑے بڑے اچھے پوش علاقوں میں 3 دن کے بعد
बाहर वाले पड़ोसी लोग कहते हैं यहां से बदबू आ रही है, दरवाजा तोड़िए। अंदर गए तो मालूम हुआ मर के 3 दिन हो गया है। बच्चा बहुत बड़ा डॉक्टर है, अमेरिका में रहता है। जनाजे में शरीक होने का टाइम नहीं है। जी हां, ऐसे बेशुमार वाकयात हैं। अभी नमाज पढ़कर घर मत जाओ, मैंने बार बार कहा है। एयरपोर्ट के पास जाओ, एयरपोर्ट के करीब में एक आशियाना नाम की जगह है। कितने बच्चे मां बाप को बाहर ढकल दिए हैं, आप वहां देख कर आओ, जाओ देख कर आओ आप। और अक्सर मालदार हैं, अक्सर मालदार पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे अच्छे से याद आता है, आपने बचपन में उसे अल्लाह का इल्म नहीं सिखाया। दुनिया 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 दुनिया, टॉप की स्कूल, टॉप की कॉलेज, आपने उसे दुनिया कैसे कमाना सिखाया, आपने उसे अल्लाह का हक नहीं सिखाया। आज वो तुम्हारा हक नहीं पहचान रहा है, नहीं पहचान रहा तुम्हारा हक। जी हां, एक अच्छे मदीने के आलिम ने एक अच्छा जुमला कहा, बच्चा बाप कभी ऐसी सिचुएशन में आ जाता है, कोई बच्चा रखने के लिए तैयार नहीं, इन्होंने रखा नाराज, वो बेटा नाराज, वो बेटा नाराज, सबने तय किया इनको कुछ पैसे देके कहीं छोड़ देते हैं। एक जगह पर ले जाकर के बच्चों ने छोड़ दिया, कहा आप कहीं जी लीजिए अब्बा जी। उस वालिद ने बच्चों से कहा, ये बड़े मदनी आलिम का कहा हुआ किस्सा है, कौल है, मेरे बच्चों यहां मत छोड़ो, जरा आगे छोड़ो। कहा क्यों अब्बा जी? इसलिए कि मैंने मेरे बाप को यहां छोड़ा है। नहीं समझ में आई बात? मैंने मेरे बाप को यही छोड़ा है। ये हालतें हैं आज दुनिया के अंदर, इसलिए है क्योंकि हम वो इल्म नहीं सिखा रहे हैं जो हमें सिखाना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें उस पर तवज्जो देने की तौफीक अता फरमाए। ऐसी छुट्टियों को, ऐसी लीव्स को जो अल्लाह हमें दे रहा है हमारे लिए, हमारी औलाद के लिए दीनी इल्म सिखाने के, अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत के अंदर जो कमजोरियां हैं, अल्लाह उन कमजोरियों को दूर फरमाए। बहुत सारे लोगों ने दुआओं की दरखास्त की है। आज 12:30 बजे के करीब करीब जब मैं और आप यहां जमा हैं, इसी मस्जिद की एक मुसल्लिया का आंखों का ऑपरेशन हुआ है। आंखों का अभी चल रहा होगा मेरे ख्याल में। उनके बच्चों ने मुझसे दरखास्त की है, आप मेरी मां के लिए दुआ कीजिए। इस वक्त मेरी मां के आंख का ऑपरेशन चल रहा है, हम सब मिलकर अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह उनको अपने ऑपरेशन में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उस मां को, उस बहन को, उस मुसल्लिया को अल्लाह शिफाए आजिला कामिला अता फरमाए। सिर्फ उनकी हद तक नहीं, जिन लोगों ने मुझसे कहा है, नाम मैं जिक्र नहीं कर पाऊंगा, सारे बीमारों को अल्लाह शिफाए आजिला कामिला अता फरमाए। जितने मजबूर हैं अल्लाह सबकी मजबूरी दूर फरमाए। जितने परेशान हाल लोग हैं अल्लाह सबकी परेशानियां दूर फरमाए। जितने मकरूज हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, अल्लाह उनके सर से कर्ज के बोझ को दूर फरमाए। जितने मेरे मुसलमान भाई तौहीद से दूर हैं, अल्लाह उन्हें तौहीद की दौलत नसीब फरमाए। हर मुसलमान को अल्लाह शिर्क से बचाए, हर मुसलमान को अल्लाह बिदअत से बचाए, हर मुसलमान को अल्लाह मुत्तबे सुन्नत बनाए, हर मुसलमान को अल्लाह तौहीद वाला बनाए। अल्लाह हम में से हर एक को ऐसे अमल की तौफीक दे, उस अमल से अल्लाह राजी हो, वो अमल नबी के तरीके पर हो, उस अमल को इखलास के साथ किया गया हो। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबी करीम। बारकल्लाह।